اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ پنجاب کی دھرتی کو جو ایمان کا چراغاں نصیب ہوا تو اس پاکیزہ وجود سے نصیب ہوا ہے۔ صبح ما از مہر او تابندہ گشت، ہماری صبح اس سورج کے طلوع ہونے سے ہوئی ہے، ورنہ تو اندھیری رات تھی۔ ایمان کا چراغاں ہمارے سینے میں ہوا ہے تو اس پاکیزہ وجود کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ صوفیاء تھے جنہوں نے اپنے وطن مالوف چھوڑے، اپنی بستیاں چھوڑی، سمرقند بخارا جیسی سرزمین، وہ سرزمین کہ جو آماجگاہ تھی، خوبصورتیوں کا اور جمالیاتی مرکز تھے، اور وہ خوبصورت علاقے چھوڑے، غزنی سے چل کے آئے، شہر مدینہ چھوڑا، حضور کی ہمسائیگی چھوڑ کر کے آ کے ویران ٹبوں پہ بیٹھ گئے اور وہیں شمع اسلام روشن کی، اور پھر ان کے دم سے چراغاں ہوا اور اسلام کا نور پھیلا۔ تو ہم اگر صائب مزاج ہوں گے تو ہم کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوں گے، ان بزرگوں کے شکر گزار ہوں گے کہ اگر یہ یہاں آئے نہ ہوتے تو آج ہماری پیشانی بھی کسی پتھر کے آگے سجدہ ریز ہوتی۔ لیکن ان بزرگوں نے ہمارے آباء و اجداد کو اسلام دیا، ہمارے آباء و اجداد کو دین سکھایا، ان کے سینے میں چراغاں کیا حقیقت کا، اور سارے اندھیرے ختم کیے۔ اور آج ہم جیسے بھی مسلمان ہیں، جس طرح کی بھی ہمارے اندر کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن شکر ہے ہمارا اللہ پر توکل ہے، ہم اللہ کے ساتھ یقین کا رشتہ رکھتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سینوں کے اندر ٹھنڈک کا سبب اور ذریعہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہماری محبتوں کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہے۔ تو یہ ان پاک باز ہستیوں کی محنتوں کا ثمرہ ہے جو نصیب ہوا، اور آج ہم ان بزرگوں کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات، چونکہ جب کسی چیز کی اصل لوگوں کی ضرورت بنتی ہے تو مارکیٹ میں اسی کی نقل آتی ہے، جس کی اصل قابل قبول نہیں ہے اور جس کی اصل کی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی نقل بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے چونکہ صوفیاء کے ساتھ لوگوں کا تعلق، لوگوں کا ربط، لوگوں کا رشتہ محبت بہت گہرا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ جو صوفی نہیں تھے وہ لبادہ اوڑھ کر کے بیٹھ گئے اور لوگ ان کی طرف جانے لگے، پھر ان کے کہے ہوئے جملوں کو آگے نقل کرنے لگے، اور معاشرے کے اندر تصوف کا ایک غلط تصور پھیلا جو کہ تصوف کی روح نہیں تھی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تصوف اسلام سے متوازی کوئی نظام نہیں ہے۔ اسلام کے مرتبہ احسان کو ہی تصوف کہا جاتا ہے۔ مرتبہ احسان کیا ہے؟ حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے آقا کریم سے پوچھا کہ مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کو اس طرح سے کرنا یہ مرتبہ احسان ہے۔ دوسرے لفظوں کے اندر اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے میں یوں کہوں کہ انما الاعمال بالنیات سے شروع ہونے والا سفر کأنک تراہ پہ ختم ہوتا ہے، اس سفر کا نام تصوف ہے۔ اس کو مرتبہ احسان کہہ لیں، اس کو تصوف کہہ لیں، اس کو صوفیزم کہہ لیں، اس کو کوئی نام دے دیں۔